رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے ورثاء کو کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو ایسا شخص موت کی انتظار نہ کرے۔ موت کسی وقت بھی پتہ نہیں کس حالت میں آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کو وصیت کا موقع نہ ملے، اس کے ارمان جذبات جو دل میں ہیں وہ دل میں رہ جائیں، موقع ہی نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، ہر وقت اگر وہ کچھ ارادہ رکھتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے ورثاء سے کہہ دوں گا کہ جب میں مر جاؤں میری جائیداد میں سے میرے قرضے کی ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ یا چھٹا حصہ وہ میری جائیداد کا حصہ وقف ہے، اس کو آپ نے تقسیم نہیں کرنا، وہ کاروبار میں لگا رہے گا، اس سے جو نفع آتا رہے گا فلاں جگہوں پر جس ترتیب سے میں خرچ کرتا ہوں آپ نے خرچ کرتے رہنا، اور آپ نے بھی اپنی اولاد کو یہ کہہ دینا ہے یہ تمہارے دادے کا وقف ہے، اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسی ترتیب کے ساتھ تاکہ اس آدمی کے لیے قیامت تک ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ ہے یہ قائم رہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ موت کی انتظار نہ کرے بلکہ وصیت نامہ لکھ کر ایسی جگہ پر رکھے کہ جب اس کا انتقال ہو اس کے ورثاء کی سب سے پہلے نکاح اسی جگہ پر پڑے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ووصیتی عندی، جب سے میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے اسی دن میں نے وصیت نامہ لکھا اور میرے پاس ہے، ہر وقت وہ میرے جیب میں رہتا ہے، رات کو یا دن کو کہیں بھی انتقال ہوگا تو میرے ورثاء لا محالہ میری جیبیں تک چیک کریں گی، میرے قمیض کو اتاریں گی تو میرا وصیت نامہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے جو وصیت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ 60 سَنَةً وَفِي رِوَایَةٍ 70 سَنَةً، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو 60 سال اور ایک روایت کے مطابق 70 سال نیکیاں کرتا ہے، اور اس عرصے کے اندر 60 سال کے اندر 70 سال کے اندر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرتا، کوئی بغاوت والا کام نہیں کرتا، نہ کوئی شرک والا کام کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے ثم یحضرہم الموت، حتیٰ کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے فیضاران فی الوصیت، پھر اپنی جائیداد کے حوالے سے جو ترتیب بناتا ہے وہ ترتیب شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلاً مرنے سے پہلے وہ کچھ لوگ جو اس کے بعد وارث بننے والے ہیں ان کو محروم کر دیتے ہیں کہ فلاں کو نہیں دینا، جیسا کہ دور جاہلیت میں تھا، اور آج بھی بعض مسلمانوں کے حلقوں میں وہ دور جاہلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو محروم کر دینا، بیوی کو محروم کر دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی جائیداد کی تقسیم ایسی کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کو جو اس کا حق بنتا ہے اس سے کم دیتا ہے، اور کسی کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ ہیں اس کو زیادہ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے فیضاران فی الوصیت، وصیت میں وہ زیادتی کرتا ہے، شریعت کے مطابق ترتیب نہیں بناتا، جائیداد کو تقسیم نہیں کرتا جس طرح شریعت نے کہا ہے۔ کیا بنتا ہے فَيَجِبُ لَهُمَا النَّارُ،
اس وصیت سے پہلے، جائیداد کی اس تقسیم سے پہلے وہ جنتی تھا، اس ایک تقسیم کی وجہ سے جو شریعت کے خلاف ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ 60 سال کی محنتیں، 70 سال کی محنتیں، صرف ایک جائیداد کی تقسیم شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے تمام نیکیوں پر پانی پھر گیا اور وہ جہنمی بن گئی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو بڑی قابل غور ہے اور وہ یہ ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں شروع میں ان کے دل میں مرنے والے کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس کی محبت کم ہوتی ہے۔ شروع میں مرنے والے کا احترام، ان کے ساتھ ہمدردی، محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو وہ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بارے میں محبت کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ اسلام نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ورثاء کے درمیان جائیداد تقسیم کر دیے جائیں۔ جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، اختلافات نہیں ہوں گے، سب کے دلوں میں مرنے والے کی محبت ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، سب کو ان کا حق مل جائے گا۔ لیکن لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر نبی کی امت پر بطور امتحان کے اللہ نے ایک چیز ڈالی تھی، اس کا امتحان تھا، لیکن فرمایا کہ میری امت کو بطور امتحان کے جس فتنے میں ڈالا ہے وہ مال کی محبت ہے۔ سب سے زیادہ یہ خطرناک فتنہ ہے مال کی محبت کا۔ اگر فوراً تقسیم ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے، اگر لیٹ کر دی جائے تو پھر آہستہ آہستہ مرنے والے کی جو محبت ہے وہ ورثاء کے دلوں میں کم ہوتی رہتی ہے اور مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ مال کی محبت جب بڑھ جاتی ہے، مرنے والے کی محبت پر اس کی جائیداد جو اس نے چھوڑی اس کی محبت غالب آ جاتی ہے، تو پھر اختلافات، نفرتیں، عداوتیں، بغاوتیں، شدید اختلافات محبتیں نفرت میں بدل جاتی ہیں۔ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، وہ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کریں گے، آگے کریں گے، اور لیٹ کریں گے۔ بھائی جو آپس میں حد درجہ محبت کرتے ہیں وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، غیبتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، آنا جانا، حتیٰ کہ بعض برادریوں میں وراثت کی تقسیم کو صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، معاملہ طلاقوں کو آ جاتا ہے، جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جن کا قوم میں، برادری میں، علاقے میں، جماعت میں ایک نام ہوتا ہے وہ بھرم ٹوٹ جاتا ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ وراثت کو صحیح معنی تقسیم وقت پر نہ کرنے کا یہ رزلٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا جب وقت پر جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی اور وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کا حق دبایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ جو طاقتور ہیں اپنی مرضی کی ترتیب بناتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پنچایت کے ذریعے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں پنچایت کے ذریعے ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ سارے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اس لیے اسلام نے کہا جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے جس کا جو حق بنتا ہے اس تک وہ حق دے دیے جائے۔ تلک حدود اللہ، اس کو وراثت کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارڈر ہیں۔ اللہ کے بارڈروں کو کراس مت کرو۔ جو اللہ کے بارڈروں کو کراس کرتا ہے وہ باغی ہے، گویا کہ وہ رب کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جو رازق ہے اس کے ساتھ بغاوتیں کرنا چاہتا ہے۔ بغاوتوں سے باز آ جاؤ، اپنی حد میں رہو۔
اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دو۔ بالخصوص جب دن بڑھ جاتے ہیں، معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر چیزیں کہیں سے کہیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کا ذہن ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز اتنے کی تھی دے تو آج رہا ہے نا، آج کی ترتیب بنا۔ میرا اندازہ نہیں تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جامع مسجد رحمانی 11G کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے نیٹ پر یہ سارے پروگرام دے دیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جتنے فتنے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ جب نیٹ پر لوگوں نے اس پروگرام کو بھی سنا، دیکھا، تو پتہ نہیں کس طرح محنت کر کے انہوں نے میرا نمبر لیا۔ جب میں اٹینڈ نہ کر سکا تو کس طریقے سے انہوں نے میسج کے ذریعے اتنے سوال رکھے، میں تو حیران ہو گیا کہ وراثت کی تقسیم میں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بالخصوص پاکستان میں۔ چند تو ایسے اہم سوال تھے، ان کو میں نے الگ سے لکھ لیا ہے، اور ہمارے سال کے اندر رمضان مبارک کی 29ویں شب میں جو ایک تاریخی سوالات کی نشست ہوتی ہے، اس میں اس نقطے کو خاص طور پر رکھا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ یہ جو فتنہ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ بات سن لیں، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ مال کی محبت، مال کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں دین کی محبت ڈالو، مال کی محبت نہ ڈالو۔ قربانیاں دینے والے بنو، نفرتیں پیدا کرنے والے مت بنو، قریب کرنے والے بنو، دور مت کرو۔ اور اسلام نے جس کو جو حق دی ہے وہ حق اس کو دے دو، اور بر وقت دو، تاکہ اس کے مسائل حل ہو جائیں آپ کے ساتھ اور وہ قریب ہو جائے۔